الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ شعبان المعظم کے پہلی جمعرات اور جمعۃ المبارکہ ایک ایسا خاص عمل کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ آپ کے پاس جتنی بھی مشکلات پریشانیاں ہیں اور ان کا کوئی خاص حل نہیں نکل رہا، آپ کتنی ہی پریشانیوں مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو بس آج کا یہ عمل کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ پر سے تمام پریشانیوں کو زائل کر دے گا، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا، آپ کی تمام خواہشوں کو پورا کر دے گا، کیونکہ یہ عمل مصائب و آلام سے نجات دلاتا ہے۔ ہر مشکل مہم میں یہ عمل ساتھ دیتا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جس کسی نے بھی اس عمل کو کیا بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے۔ ہر آفت، ہر مصیبت، ہر مشکلات میں پڑنے والا اور ہر مقصد کو پورا کرنے والا یہ عمل ہے۔ تو آج جو عمل آپ کے ساتھ سامنے لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، ماہ شعبان المعظم جس کی رحمتوں اور برکتوں سے آپ سب اور ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اس کا پہلا عشرہ جاری و ساری ہے، اور آج ماہ شعبان المعظم کی پہلی جمعرات ہے۔ ماہ شعبان المعظم جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا مہینہ کہا ہے، اس کی پہلی جمعرات آ چکی ہے۔ جمعرات کا دن جو کہ بہت زیادہ فضیلتوں والا دن ہوتا ہے، اور اس دن جو من کی مرادیں پانے والے ہیں ان کی مرادیں پوری کی جاتی ہیں، اور جو خواہشات پوری کروانا چاہتے ہیں ان کی خواہشات کی تکمیل کی جاتی ہے۔ یہ دن اتنا خاص ہے کہ اس دن جو بھی مانگنے آتا ہے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، ہر سائل کو عطا کیا جاتا ہے اور ہر دکھیارے کی مدد کی جاتی ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں جو کوئی یہ درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اس کی ہر حاجت، ہر خواہش پوری کر لی جاتی ہے۔ وہ درود پاک کون سا ہے اور اسے کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور اس کے پڑھنے کے طریقے کیا ہیں؟ یوں تو ہر درود پاک ہی بہت زیادہ فضیلتیں رکھتا ہے، چھوٹا درود پاک ہو یا بڑا درود پاک ہو، خاص کر کے اگر اسے ماہ شعبان المعظم میں پڑھا جائے، کیونکہ درود پاک پڑھا جاتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو جب درود پاک پڑھتے ہوئے اگر ہم اپنی حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے درود پاک پڑھنا شروع کریں تو اس کی کیا ہی کہنے، انسان کی ہر حاجت، ہر خواہش فوری طور پر پوری کر لی جاتی ہے، اور وہ بندہ جو کہ اپنی حاجتوں کی تکمیل کے لیے درود پاک شروع کرتا ہے تو اس کی ہر حاجت، ہر مراد کو پورا کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ ہے بھی شعبان المعظم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، لہٰذا اس مہینے میں زیادہ نہیں تو کم از کم روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیجئے، کوشش کر کے۔ جو کوئی لگاتار صرف 2 گھنٹے لگاتار درود پاک پڑھ لیتا ہے تو 1200 کی تعداد پوری کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے علاوہ ایک ایسا درود بھی ہے جو ہر مشکل مہم اور مصائب و آلام سے نجات دلاتا ہے، وہ ہے درود تنجینا۔ درود تنجینا وہ درود پاک ہے جو ہر مشکل مہم اور مصائب و آلام سے نجات دلاتا ہے۔ اس درود پاک کو تنجی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے فضائل بے پناہ ہیں اور بزرگان دین کا بار بار آزمودہ ہے۔ جناب غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی شخص نہایت مشکل میں پھنس گیا، اس نے باوضو معطر ہو کر یہ درود پاک پڑھنا شروع کیا تو اس کی مشکل بہت جلد آسان ہو گئی۔ تو جو کوئی اس درود پاک کو قبلہ رو ہو کر ادب و احترام کے ساتھ ہر روز 300 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی سخت ترین مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ قمر منیر میں
علامہ فاقہانی نے ایک بزرگ شیخ موسیٰ کے واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ ہمارا قافلہ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ جہاز ایک بہت بڑے طوفان میں گر گیا۔ ایسا دکھائی دینے لگا کہ چند لمحوں میں جہاز ڈوب جائے گا اور اس پر سوار تمام لوگ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ شیخ موسیٰ فرماتے ہیں کہ افراتفری کے اس عالم میں مجھ پر نیند نے غلبہ کیا اور مجھے غنودگی طاری ہو گئی۔ اس حالت میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود پاک 1000 مرتبہ پڑھو۔ میں بیدار ہوا اور ساتھیوں کو جمع کیا۔ باوضو ہو کر ہم نے یہ درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ ابھی 300 بار ہی پڑھا تھا کہ طوفان کا زور ٹوٹنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان صاف اور سمندر پرسکون ہو گیا۔ دیدار و زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جو کوئی عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ پڑھ کر باوضو سو جائے تو انشاءاللہ 40 روز کے اندر اندر مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہو جائے، آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان لینا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو مانگیں آپ کو مل جائے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جائیں، آپ اپنے ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ماہ شعبان المعظم کے جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن آپ نے 2 دن لگاتار روزانہ، ایک دن آپ نے 200 مرتبہ، اگلے دن آپ نے 200 مرتبہ، ان دونوں دنوں میں 200 مرتبہ آپ نے درود تنجینہ کو پڑھنا ہے اور اس طریقے سے پڑھنا ہے پاک صاف ہو کر اور صاف ستھری جگہ پر، اور جس جگہ بیٹھ کر پڑھیں اس جگہ پر خوشبو ہو، آپ نے کوئی خوشبو وغیرہ لگا لینی ہے خود پر یا اس جگہ پر، اور اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے تو عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ عمل کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ ادھر سے مقبولیت کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کی ہر دعا، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور اگر آپ لوگوں نے جمعرات کی خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے تو فوری طور پر ہمیں کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام جو جمعرات کے دن خصوصی دعا کا اہتمام ہو رہا ہے تو آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے جن بہن بھائیوں نے دعاؤں میں نام شامل کروایا تھا ان کا نام دعاؤں میں جمعرات کے دن شامل کیا جائے گا۔ تو ان 2 دنوں میں جو ہے وہ محافل نہیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ العزیز جمعرات کے دن دعا کا اہتمام ہوا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا نام بھی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔ محافل نہیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ العزیز جمعرات کے دن دعا کا اہتمام ہوا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا نام بھی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔